اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انفقوا خرچ کیا کرو وانفقوا اور خرچ کیا کرو فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور لا نہ ولا اور نہ تلقو ڈالو پھینکو کسی کے سامنے ڈالنا پھینکنا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ اپنا عصا پھینکو، یعنی دوسروں کے سامنے ڈالو، تو کیا ہوا تھا؟ وہ سانپ بن کے دوسرے سانپوں کو نگل گیا تھا۔ عصا کی یہی تو خصوصیت تھی نا کہ کبھی وہ سانپ بنتا تھا اور اس کے 100 کام تھے، یہ بھی ڈیٹیل آپ جانتے ہیں۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو اِلیٰ طرف تہلکا تباہی میں، ہلاکت میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو ہلاکت میں، تباہی میں۔ وَأَحْسِنُوا اور اچھے کام کیا کرو، ان بے شک اللہ کریم رب یحب محبت کرتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین، یحب ہوتا ہے محبت فرمانا، محبت کرنا، یعنی کریم رب محبت فرماتا ہے کس کے ساتھ؟ المحسنین، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ انفقوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان اور مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو، خواہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو، یا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ یہاں پہ کریم رب حکم دے رہا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا کرو۔ آپ ذرا اپنے پاس دیکھیے آپ کے پاس کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو حدیث طیبہ میں ہے کہ غربت آنے سے پہلے خوشحالی میں اس سے کام لے لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ پھر دوسرا اس کا جو ہے پارٹ اسی حدیث طیبہ کا کہ مرنے سے پہلے نیکی کر لو۔ کہ صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے صحابہ کرام، وہ خوش نصیب لوگ، اللہ اکبر، محبوب کو ان آنکھوں نے دیکھا، اللہ اکبر، قربان جائیں ان آنکھوں پہ بھی۔ صحابہ کرام اجمعین سے مخاطب ہو کے محبوب نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز عزیز ہے جو تمہارے پاس ہے؟ دوسروں کا مال؟ تو سارے صحابہ نے عرض کی کہ محبوبہ جو ہمارے پاس ہے وہی تو ہمیں عزیز ہے۔ تو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ تمہارا وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دو گے، یعنی اپنی آخرت کے لیے بھیج دو گے، رائے خدا میں خرچ کر دو گے، باقی تو ورثہ ہے، چاہے وہ خرچ کریں یا نہ کریں۔ یہ حدیث طیبہ کا مفہوم تھا۔ اب ذرا اپنے اندر دیکھیے آپ کے پاس کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کتنا خرچ کیا اور عیاشیوں کے لیے کتنا خرچ کیا؟ یہ وسیع معنوں میں ہے، ایک تو مال کے ذریعے، اور دوسرا اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، کیونکہ مالک کی تقسیم ہے، کسی کو علم دے دیا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو طاقت دے دی، کسی کو موٹیویشن کے لیے ایک خوبصورت زبان دے دی۔ زبان تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن بعض کی زبانوں کے ساتھ ڈنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سخت زبانیں ہوتی ہیں، بعض بڑی میٹھی میٹھی زبانیں ہوتی ہیں۔ تو جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم کے ذریعے دین کی سربلندی کے لیے آپ آج سے ابتدا کریں، جہالت کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔
رکھیے حدیث طیبہ کا وہی مفہوم میں آپ کو سنانے لگی ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس علم ہے، علم کے ذریعے لوگوں کے دل کی صفائی کر سکتا ہے، یعنی جہالت کو دور کر سکتا ہے۔ اگر وہ شخص کعبے کے اندر ہاتھ میں جھاڑو لے کے صفائی کرے، اب ہاتھ سے صفائی کرنا چاہے گھر کی ہو چاہے کسی جگہ بھی، تو آپ کو پتہ ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور ہو بھی کعبۃ اللہ کی مساجد کی تو پھر تو شان ہی جدا ہے۔ فرمایا کہ اگر جس کے پاس علم ہے وہ ہاتھ میں جھاڑو لے کے ان جگہوں کی بھی صفائی کرے گا تو اس کے سے میں ثواب نہیں آئے گا بلکہ اس کی سیئات شمار کی جائیں گی۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم کام چھوڑ دیں، کام ضرور گھر کے کریں، صفائی بھی کریں، لیکن جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دے رکھی ہے اس کا بھی ضرور فائدہ اٹھائیے۔ جہالت کو ختم کرنا یہ ایک بہترین جہاد ہے۔ اگر آپ کے پاس میٹھی زبان ہے تو آپ خوبصورت انداز میں، موٹیویٹ کرنے والے انداز میں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے سب کو کہیں کہ دیکھیں گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں ترجمہ اور تفسیر اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ بھی پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو آئیے ان گروپس کے اندر آپ شامل ہو جائیں اور مزید جتنے لوگ ہیں آپ سے ہو سکتے ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کریں اور ایڈ کروائیں۔ تو اس میں ایک یاد رکھیے، یہ بھی حدیث طیبہ میں ہی آتا ہے، جو انسان نیکی کرتا ہے اس سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے کہنے پہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو ایک حصہ، اور جس بندے کے کہنے پہ اس نے نیکی کی تھی اب اس کو اس بندے کی نیکیوں کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا۔ سمجھ آئی؟ جیسے میں ہوں، میں آپ کو کہتی ہوں فلاں گروپ میں آپ آ جائیے، اب میں بھی عمل کرتی ہوں اور وہ جو گروپ میں ایڈ ہوتا ہے وہ بھی نمازی ہو جاتا ہے اور ترجمہ پڑھتا ہے، اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، اسے نیکیاں ملیں گی، لیکن جتنا ثواب اس کے حصے میں آئے گا۔ میں نے تو خالی زبان سے یہ کہا تھا کہ اس کو ایڈ کرو، اور میں نے ایڈ اس کو کروا دیا تو اس کی ساری نیکیوں کا ثواب مجھے بھی ملے گا، لیکن اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس جانی طور پہ ہے یا کوئی کام ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ دین کی سربلندی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میں توقع رکھوں کہ ہم اپنے ایک ایک منٹ کو کیش کریں گے اور نیکیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی صورتیں تو بہت ہیں، جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آپ کو بتاؤں ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم لوگ مثلا ہم لوگ کماتے 1,00,000 درہم ہے یا 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں سے بڑا احسان کر کے 500 روپیہ یا 500 درہم دے رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا کمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان پیسوں کو ہم روک دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ سونے رب نے اتنا زیادہ ہم لوگوں کو دیا ہوتا ہے، اس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، لیکن جو اس کے راستے میں دیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا دے دیا۔ اور اللہ کے پیارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کون سا احسان کیا، اس کے دیے ہوئے میں سے تو دیا، وہ دیتا ہی نہ تو ہم دیتے کیسے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی کہ یہ والی جو آیت کے بارے میں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں
کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہمارے مقابلے میں سفر آ ہوا. مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی، ان کے میں تو جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا. ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا، لوگ چلائے. انہوں نے کیا کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری بھی وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے. آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں. جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب جان بازوں کی کمی بھی نہیں رہی اور اسلام کو عزت اور عظمت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکے. اب ہمیں اپنے مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے. تو اس وقت کریم رب نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ اے انصار، اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت اور تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا ہے. اور حضرت ایوب انصاری وہ سونے لوگ، وہ پیارے لوگ، وہ محبوب پہ قربان ہونے والے لوگ، وہ ایک ایک آیت پہ قربان ہونے والے لوگ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والے لوگ، انہوں نے پھر لڑتے لڑتے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر دیا. اور قسطنطنیہ میں ہے ان کا بازار انور آج بھی ہے جو مالے مست اور قالے مست مسلمانوں کو آج بھی اس جد و جہد کی دنیا میں عزت کے مقام کا صحیح رستہ بتا رہا ہے. حدیث طیبہ موجم الاوسط میں ہے کہ انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا صدقہ خیرات کرتے رہتے. ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. پھر ایک اور جگہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، موجم الاوسط میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ایک مایوسی کی فضا ہوتی ہے نا کہ جب بخشش ہونی نہیں تو پھر گناہ پہ گناہ بندہ کرتا رہتا ہے. لیکن ہمیں تو پتہ ہے ہمارا رب کریم ہے، بس ایک دفعہ دھل کے آؤ تو صحیح. کدھر دھل کے؟ استغفار کی شرمندگی کے ساتھ آؤ تو صحیح، استغفار کرتے کرتے آؤ تو صحیح، توبہ کرتے کرتے آؤ تو صحیح. اللہ بخشنے والا ہے. خلاصہ کلام کیا ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے. پھر فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے. اسی طرح ہر وہ چیز ہلاکت کا باعث ہوگی تو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے. بھلا کون ہے آپ میں سے جو اس حکم پہ لبیک کہے گا؟ یہاں تک کہ بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں جانا. اور اس کے علاوہ جو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ذرا سی پریشانی ہو زہر کھا لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. یہ سب چیزیں حرام ہیں کیونکہ خودکشی بھی خود کو ہلاک کرنے والی ایک صورت ہے. آؤ محبوب کے در سے سیکھتے ہیں اس کی سزا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے غصہ حرام ہے، مایوسی، نا امیدی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. مایوسی کفر ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذرا سنیے، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی. جو طریقے ہوتے ہیں، چند طریقے اس میں واضح کیے گئے. زیادہ تر تو ایسے ہوتے ہیں چھت سے گر دیا، پہاڑ سے گر گئے، ایسا ہی کرتے ہیں نا بد نصیب طبقہ. اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور صبر کی دولت سے مالا مال کرے. جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا. جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا. جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا، قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنی پیٹ میں مارتا رہے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے.
ایک دفعہ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہیں، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں نے آپ کو بتایا جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے خرچ کرنا ہے، اور پھر ہاتھ رو کے، بخل کر کے، بخیلی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ تو انعام بھی پھر سنیے نا، وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کیا کرو۔ اچھے کام سب جانتے ہیں کیا اچھے کام میں اتنی بڑی لسٹ بن جائے گی، ذرا آپ تیار تو ہوں، کاپی پنسل سامنے تو رکھیں، آپ لکھتے جائیں اچھے کام، چاہے کسی مسلمان بندے کے لیے ذرا سی آسانی پیدا کر دینا، رستے کے اندر سے نقصان دہ چیز کانٹا بھی اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھے کام کیا کرو، کسی سے میٹھے بول دینا یہ بھی بہترین صدقہ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، کوئی بھی اچھا کام، بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو کیا رب نے فرمایا اور اچھے کام کیا کرو؟ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ اتنا بڑا انعام ہے، کون محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ محبت کرتا ہے۔ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو مزید اچھے کام کیجئے، اور اگر نہیں کرتے تو اٹھ جائیے، بجائے اس کے کہ آپ کو اٹھنے کا موقع نہ ملے، آنکھیں بند ہو جائیں، تو ابھی اٹھ جائیے۔ جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ ضرور کیجئے۔ اگر جسمانی طور پہ بھی آپ مدد کر سکتے ہیں تو بھی، مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، ایون کہ مدرسے کے بچوں کے کھانا بنانے میں، غریب اور یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں، کوئی بھی اچھے کام میں آپ کا نمبر 1 ہونا چاہیے، میں توقع رکھوں۔ اور میں آپ کو چند باتیں آج بتاؤں گی، جیسے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ ابھی سیکھنے والوں میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ سکھانے والے بھی ہوں، جو مجھ سے سیکھتے ہیں اسی دن وہ دوسروں کو سکھاتے ہوں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ ایک اصول ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سند اللہ اور اس کے رسول نے دے دی، اور ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ہے، ہمارے اندر کوئی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان کی جو حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا کام کرنے پہ یا دین سیکھنے پہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس کی چند وجوہات آپ کو بتا دوں۔ اگر کوئی دین چلانے والا بندہ کسی کے پاس آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ شاید مانگنے کے لیے ہے یا اس کا کوئی کام ہوگا۔ اگر کام ہوگا تو آپ کو تو خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کتنا مرتبہ، یہ قیامت والے دن یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ جب ہم نے اچھا سلوک کیا تو اس کا ریزلٹ کیا ہمیں ملے گا۔ لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم جو رویہ ہے لوگوں کا وہ بہت ہی غلط رویہ ہے۔ اگر کسی دین کے بندے نے تھوڑا بہت یا زیادہ غلط کیا ہے یا اپنا اس نے لوٹا مارا ہے تو اس نے اصل میں دین سیکھا ہی نہیں۔ جس کے پاس صحیح دین کا علم ہے اس کے اندر اتنا خوف خدا ہوتا ہے، وہ سامنے تو کجا، وہ چھپ کے بھی کسی سے 1 روپیہ لے کے کھا نہیں سکتا۔ اس سے پتا ہے کہ قیامت والے دن میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، میں کیا اس قابل ہوں کہ اس دن جواب دے سکوں؟ یہ تو جو کچھ روپیہ لیا، 1000 لیا، کروڑ لیا، کھایا اور پھر کس شکل میں کدھر ٹائلٹ میں چلا جاتا ہے یا دوسروں کے حصہ بن جاتا ہے۔ تو کیوں نہ میں ایسے کام کروں جو رب الجلال کی رضا والے ہوں۔ میرا بیٹا پیدا ہوا، اللہ اسے زندگی سے تندرستی دے۔ ہمارے ادارے کا یہ اصول تھا کہ جتنا خرچہ آتا ہے اس کو دیتے تھے، باوجود اس کے میں نے تحقیق کروائی تھی کہ وہ پیسے کدھر سے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان استادوں کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے میں کبھی نہیں لوں گی۔ انہوں نے بڑا کہا تھا کہ یہی پیسے کسی غریب کو دے دیں، لے لیں، کسی مدرسے میں دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ نام تو میرے بیٹے کا آئے گا۔ اللہ کا شکر
شکر ہے ہم دینے والوں میں سے ہیں. اللہ ہمیں دینے والوں میں ہی رکھے اور میرے بیٹے کو بھی اللہ دینے والا ہی رکھے, اپنے امان میں رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم لوگ یہ لیں. اللہ نے ہمیں بہت دے رکھا ہے الحمدللہ. لوگوں کے رویے میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ساتھ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم باہر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو دے رکھا, یہ بڑی محنت, اور الحمدللہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور اپنے ہی بل بوتے پہ یہ کام کر رہے ہیں. میں نے تو اپنے ادارے کے بچوں کو بھی یہ کہا تھا, غریبوں کی مدد ضرور کی تھی, دین کا علم دے رہی ہوں, دنیا کا علم دے رہی ہوں, اپنی ذات تک سب فری کر رہی ہوں. لیکن اساتذہ کرام کے بچے ہوتے ہیں, آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے, میڈیکل ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے, اور کپڑے جوتے ہر چیز ہوتے ہیں. میں انہیں بھی دے رہی ہوں لیکن اتنا ان کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہوں. اللہ مجھے وہ وقت بھی دے. لیکن میں نے پہلے دن ہی انہیں اعلان کر کے یہ کہا تھا, میرے بچوں جب تک مجھ میں طاقت ہوگی میں تنہا اس کا خرچہ برداشت کروں گی. ہاں کوئی دینا چاہے گا تو میں اس کو, ایک دفعہ تو میں نے وہ بھی روک دیا تھا. ایک عورت رونے لگی کہ باجی ہم لوگ جو تھوڑا بہت کرتے ہوتے ہیں ہمارے رستے بند نہ کریں. تو پھر میں نے کہا تھا ہاں سب کو پتہ ہے اگر کوئی دینا چاہے گا تو وہ ضرور دے, لیکن میں کسی کے دروازے پہ انشاءاللہ نہیں جاؤں گی. مصلے پہ رو کے سجدہ کر کے اللہ کے سامنے یہ کہوں گی, مولا کریمہ میری یہ مدد ہے تو ضرور مدد کر. وہ اس برس کی مدد کرنے والا ہے, وہ ضرور میری کرے گا. لیکن اگر کہیں بھی کسی جگہ پہ کمی آ گئی تو میرے بچوں تم لوگوں نے اپنے اداروں کے خرچے خود چلانے ہیں. ہم نے غیرت کے تحت جینا ہے. میں دینی لوگوں کو بھی کہوں گی غیرت کے تحت ہم جئیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری سربلندیاں ضرور کرے گا. اللہ کی طرف دیکھنا ہے, دنیا کے حریصوں کے دروازوں پہ جانا یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں کرتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, جب آپ کے رویوں کی وجہ سے کوئی بندہ دین سے ہٹ گیا تو دیکھیے قیامت والے دن آپ کیا جواب دو گے. دین کا کوئی بندہ اچھے طریقے سے کھا لے, پی لے, کپڑے پہن لے, یا ظاہر ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے, دیکھیے دین کا بندہ کبھی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ہاں جیسے حضرت ہم لوگ اماموں کو اپنے اماموں کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں, جب وہ قرآن و حدیث پڑھانے لگتے تھے تو وہ بہترین طریقے سے نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے آتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے لگے, اور لوگ تاکہ موٹیویٹ ہو. ہمارے استاد بھی ایسے کرتے تھے, وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے, اچھی رہائش رکھتے تھے, تاکہ یہ دنیا کے حریص یہ نہ کہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں. ہم دنیا والوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اچھے طریقے سے رہتے ہوتے ہیں. کسی کا دل اچاٹ نہ ہو جائے کہ دین کا بندہ ایسے اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم ویل سیٹلڈ رہتے ہیں. لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا, کبھی کوئی دین والا بندہ گاڑی پہ ہی آ جائے تو کہتے ہیں اس نے شاید غریبوں کا مال لے لیا. دیکھیں میں نے پہلی بھی عرض کی, جس کے اندر خوف خدا ہے وہ کوئی لے گا نہیں. ہاں جس کے اندر خوف نہیں ہے تو 2 نمبری لوگ ہر چیز کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ کل بھی لیتے تھے, وہ آج بھی لیتے ہیں. وہ اصل میں آپ کے رویوں کی وجہ سے, آپ کے طریقوں کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا کہ 2 نمبری لوگوں کو 2 نمبری لوگوں سے نکلوانا کیسا ہے, وہ آپ سے نکلوا رہے ہیں. 1 نمبر کا بندہ کبھی اپنے اللہ سے ہٹ کے کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. اس دن بڑا دکھ ہوا, یہ پچھلے سال کی بات ہے, لیکن ہر روز ایسے لگتا ہے جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ہمارے گاؤں کے ایک آدمی نے قاری صاحب کو فون کیا, میرے ہسبینڈ کو فون کیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہیں, ان کو میں مسجد میں امام رکھنا چاہتا ہوں, بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, میں زیادہ نہیں دے سکتا تھا. لیکن میں نے کہا کہ چلو 15,000 روپے اس کو منتھلی دوں گا. لیکن پورے محلے میں, پورے گاؤں میں یہ شور مچ گئے کہ اس نے ریٹ کو خراب کر دیے. ہم 10,000 دیتے ہیں تو یہ 15 کیوں دے رہا ہے, اور ہر ایک بندہ میرے پاس آ رہا ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوا یہ بات سن کے کہ اللہ کا دین پھیلانے والے بندوں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ. بعد میں اس بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ دوں گا تو 15, لیکن باہر میں شو 10 کروں گا. آپ خود بتائیے 15,000 روپیہ پاکستانی ایک بچے کا خرچہ ہے. اس کے کیا بچے نہیں ہوں گے, بیوی نہیں ہوگی, رشتہ دار نہیں ہوں گے, آنے جانے کا خرچہ نہیں ہوگا. اپنے رویوں پہ غور کریں. ہم اپنے دین والے بندوں کے ساتھ یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں یہ بالکل بھی درست رویہ نہیں ہے. باتیں کیا ہے کہ کام یہ اچھا کریں, اور اگر وہ مسجد کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں کہتے ہیں لالچی ہو گئے. لالچی نہیں, اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں.
उनका हक अदा कर सकेंगे तो फिर देखें दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी। मैं आपको बताऊं, जो दीन का काम कर रहा होता है उससे हर से लिहाज से अगर फ्री हैंड दे दिए जाए तब वो बेहतरीन काम कर सकते हैं। इस मुश्किल टाइम से मैंने भी गुजारा किया है कि किस तरह मैं सारा काम, आज भी मेरा यही तरीका है कि इधर मैं फ्री पढ़ाती हूं, उधर मैं दूसरे पैसों के लिए पढ़ाती हूं ताकि मेरे इदारे चल सकें। अलावा भी 100 काम मैंने किए ताकि हलाल रोजी भी हो, लेकिन मुझे मौके मुयस्सर आए थे। अगर यही काम जो आज मैं दूसरी मेहनत करके फिर ये काम करती हूं वो सारे मौके अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर वो काम ना करती, डर सिर्फ मैं दीन का काम करती, आज एक हिस्सा किया, मैं वैसे 10 हिस्से कर सकती थी, क्योंकि मैं औरत हूं, मेरे घर के काम अजीजों कारब के आना जाना ये भी सारा चलता है। लेकिन याद रखिए, जब कमा के खुद भी और इदारों को भी देखना हो तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं दीन फैलाने वाले लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी नजरें माज रब्बे जुल जलाल के ऊपर रखें, माज रब्बे जुल जलाल के ऊपर रखें, अल्लाह आपको जरूर देगा। और दूसरे लोगों को ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, देखें अगर आपने सदका खैरात भी देना है तो बेहतरीन तरीका क्या है, आप मदारस में दें, क्योंकि वहां गरीब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको कोई देने वाला नहीं होता। रवैये ऐसे लोगों के साथ अच्छे करें। इसके अलावा जितने जैसे बेचारे यतीम लोग होते हैं, मिस्कीन लोग होते हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे होते, उनकी तरफ भी आप नजर रखिए। और स्पेशली कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाइए और इस काम में, इस अंधेरे को खत्म करने में हमारा सिर्फ जुबानी भी तावन कर देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। अच्छे काम को गनीमत जाने, अल्लाह ने मौका दिया आपको, इसको गनीमत जाने और हर कोने कोने तक दीन मुस्तफा को फैलाने में हमारा साथ जरूर दें। अल्लाह आपको कामयाबियां, कामरानियां अता फरमाए। फिर अपने रवैयों की तरफ आप जरूर तवज्जो करें, आपके रवैये लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। आप सच भी बोलते हैं तो उसके साथ सोटा रख के बोलते हैं, डंडा रख के बोलते हैं, अगले का काम तमाम हो जाता है। नहीं, सच भी मीठे अंदाज में बोलो। सच कड़वा नहीं है, सच कड़वा नहीं है, लहजे आपके कड़वे हैं। दारों के साथ भी अच्छा सलूक कीजिए, अपनी आंखों से देखिए। जो दूसरे आपको दिखाते हैं रिश्तों के मामले में, वो ऐनक उतार दे, अपनी आंखों से अपने रिश्तों को देखें। ये रिश्ते बड़े मीठे हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं। और लालच हर चीज से बरी हो जाओ, वो अल्लाह देने वाला, वो राज़िक है, वो देगा, वो देने वाला, उससे देना अच्छा लगता है, उससे मांगो लोगो। अच्छा, हमें भी दुआओं में याद रखो। अल्लाह आपको कामयाबियां दे, अच्छे काम करोगे तो इतना खूबसूरत एहसास। अल्लाह फरमाता है मैं तो मोहब्बत उन्हीं से करता हूं, अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो टाइम जाया नहीं करो। उठ जाओ मेरे बच्चों, उठ जाओ, उठ जाओ मेरे बच्चों, उठ जाओ, अच्छे काम करो। मैं तवक्कुल रखूं इंशाअल्लाह ताला।